ہوں گے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے، آدمی جس کے ساتھ محبت کرتا ہوگا جنت میں بھی اس کے ساتھ رہے گا۔ یارو یہ ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ کی ذات اقدس وہ ذات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن سے محبت کرتے تھے ان کے لیے تو وہی کافی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے محبت فرماتے تھے۔ ایک حدیث میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حسینو سبت من الاسبات۔ اب یہ سبت کا جو لفظ ہے سبت، حسین یہ مضبوط جڑوں والا درخت ہے۔ حضور فرماتے حسین مضبوط سبت کہتے ہیں ایسا درخت کہ جس کی جڑ ایک ہو اور شاخیں برانچیز شاخیں اس کی ڈالیاں کئی ہو، ایسے درخت کو سبت کہا جاتا ہے۔ میرے آقا نے امام حسین کو کیا کہا؟ سبت، ایسا درخت ہے جس کی کئی جڑیں ہوں گی۔ اب آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن مجید میں ایک آیت ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ کوثر، اب آپ تفسیر کی کتابوں میں جب جائیں گے کوثر کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ ہم نے آپ کو بہت اولاد والا بنا کر بھیجا ہے، بہت اولاد والا۔ اب آپ کہیں گے حضور کے تو 4 ہی بیٹے تھے، 3 بیٹے 4 بیٹیاں، حضور کی تو اولاد اتنی تھی اور وہ بھی بچپن میں انتقال کر گئی۔ حضرت ابراہیم بچپن میں، حضرت قاسم وہ بھی، حضرت عبداللہ وہ بھی۔ تو پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ کثرت اولاد والے، زیادہ اولاد والے حبیب ہم نے آپ کو بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو عطا کی ہے زیادہ اولادیں۔ تو یہ اولادیں کہاں ہیں حضور کی؟ حضور فرماتے ہیں یہ لوگ میری جو اولاد تھی، میرے جو بیٹے تھے وہ تو بچپن میں انتقال کر گئے، لیکن جو میری بیٹی کے بیٹے ہیں وہ میرے بیٹے ہیں، اور اللہ انہی دونوں سے میری نسل کو چلائے گا، انہی دونوں سے میری نسل کو چلائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ مشرق سے مغرب تک 1000 نہیں، لاکھ نہیں، کروڑوں کی تعداد میں آج جو نسل حسینی اور نسل حسنی سے جو سادات کرام موجود ہے، یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز اور حضور کی شان ہے کہ اللہ پاک نے ایک حسین، اللہ پاک نے اور ایک حسن، ان سے اتنی جڑیں قائم فرمائی، اتنی شاخیں قائم فرمائی کہ آج دنیا میں مشرق سے مغرب تک آپ کو سادات کرام کا ایک ہجوم نظر آئے گا۔ حضور فرماتے ہیں یہ وہ درخت ہے جس کی کئی جڑیں ہیں، یا وہ درخت جڑ والا ہے جس کی کئی شاخیں ہیں۔ حضور نے فرمایا حسین یہ سبتم من الاسبات، یہ کئی جڑوں والا یا شاخوں والا یہ حسین یہ درخت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرماتے ہیں کہ میری آل اور میری نسل انہی سے چلے گی قیامت تک کے لیے۔ آپ دیکھیں گے کہ نسل حسینی آج بھی ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک رہے گی، اسی طرح سے نسل حسنی بھی اسی طرح سے قیامت تک چلتی رہے گی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چہیتے بیٹے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت کرنے والے، اور اس محبت کو آپ دیکھیں گے کہ کرب و بلا کے میدان میں ظالموں نے کس درندگی کے ساتھ اس رسول اللہ کے پھول کو کچلا، حضور کے پھول کو مرجھایا۔ یہ واقعات کربلا میں شامل ہے، انشاءاللہ آپ سماعت کریں گے۔ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حدیث پاک میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے ان کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے انہیں خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ اب جو ناراض کیے ہیں، جن لوگوں نے ناراض کیا ہے، وہ اپنا عبرت اور اپنے انجام کو وہ سوچ سکتے ہیں کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ اب راضی کیسے کیا جائے گا؟ اس کے لیے آپ کو اللہ نے عقل سلیم دیا ہے نا۔ پہلی بات تو ان کی محبت اپنے اندر پیدا کیجیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام نے جس طرح سے ان کی محبت کو پروف کیا ہمارے نزدیک، ان کی محبت کو، ہاں بلکہ قیامت تک جو ان کی نسلیں ہونے والی ہے، جو نسلیں ہوئی ہے اور ہونے والی ہے، صحابہ کرام نے ان کے حوالے سے بھی ہمیں الرٹ کیا ہے کہ ان کے لیے بھی آپ ذرا سی بھی بے ادبی کا آپ شکار نہ ہو جائیں، ذرا سی بھی بے ادبی کا، ورنہ ان کا دل دکھے گا، سیدہ کا دل دکھے گا، سیدہ کا دل دکھے گا، رسول اللہ کا دل دکھے گا۔ کوشش یہ کرے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اور اولاد سے بے انتہا محبت کرے، کبھی دل میں ان کے لیے ذرہ برابر بھی کوئی ایسا شغوفہ اپنے دل میں نہ لائے جو آپ کے ایمان کے بربادی کا سبب بن جائے۔ ہم نے تاریخ میں ایسے ایسے واقعات آپ نے پڑھے ہوں گے اور آپ نے سنے ہوں گے، جنید بغدادی کو کون نہیں جانتا، لیکن یارو
ان کی جو کامیابی اور ان کے پاس جو معرفت آئی ہے وہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک سادات کی خدمت کا نتیجہ ہے، ایک سید زادے کی خدمت کا نتیجہ۔ عبداللہ ابن مبارک حج کے لیے جا رہے ہیں، لیکن جب ایک غریب سید زادے کو دیکھتے ہیں کہ جو کوڑے خانے پر سے ایک مری ہوئی چڑیا کو اٹھا رہا ہے، آپ نے ان کی مدد کر دی، حج چھوڑ دیا۔ اللہ پاک نے اس مدد کے صدقے اور سیدوں کی خدمت کے صدقے قیامت تک کے لیے ان کی زندگی میں حج لکھ دی ہے، قیامت تک کے لیے۔ اب لائف ٹائم ان کے لیے حج ہو گیا ہے، وہ جائے نہ جائے، وہ زندہ ہے نہیں زندہ ہے، وہ مر گئے، انتقال کر گئے، صدیاں ہو گئی، وقت گزر گئے، لیکن ان کے نام کا حج ابھی بھی ہو رہا ہے، اور صبح قیامت تک ایک فرشتہ ان کے نام کا حج کرتا رہے گا۔ یہ صلہ اور یہ سارا سب کچھ جو ثمرہ ہے، یہ سید کی خدمت اور اس کے ساتھ احسان کرنے کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پاک میں فرماتے ہیں، آل عبد المطلب کے ساتھ احسان کرو، اگر انہوں نے دنیا میں بدلہ چکا دیا تو ٹھیک، ورنہ قیامت کے دن وہ بدلہ مجھ سے لے لینا۔ کوئی ایک تو ایسا رکھو، کوئی ایک ایسا تو داخلہ اپنی زندگی میں لاؤ کہ کسی سید زادے کی مدد کر کے پیچھے ہٹ جاؤ کہ اب بدلہ آپ کے باپ سے، اب بدلہ آپ کے نانا جان سے بدلہ لینا ہے۔ تو یارو یقین مانو یہ ایسے نہیں، ہم نے اپنے بزرگوں کو پڑھا ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم جیسا کہتا تھا، حضور آپ کا غلام ہوں، چٹھی پر لکھ دیجئے، چٹھی پر لکھ دیجئے آپ کا غلام ہے، فاروق اعظم غلام ہے، اور اس چٹھی کو کہتے تھے مر جاؤں تو کفن میں رکھ دینا، نجات کے لیے ہی کافی ہو جائے گا۔ کوشش کریں۔ ان کی ذات یہ محتاج تعارف نہیں ہے، دنیا میں ایک ایسی رقم تاریخ کر کے گئے ہیں، ایسا اتہاس رچ کے گئے ہیں، زمانہ رہتی دنیا تک ان کو سلام پیش کرتا رہے گا، ان کے نام کے خطبے پڑھتا رہے گا، ان کی عظمتوں کو سلام کرتا رہے گا۔ ایسی تاریخ دونوں بیٹے رقم کر کے گئے ہیں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے تربیت فرمائی کہ جن کے لیے سجدوں کو لمبے کیے، انہوں نے اس رسول کے لیے اور اس حضور کی تربیت کی لاج رکھتے ہوئے وہاں سجدوں کی عزت اور حرمت کو بچا لیا۔ کربلا آپ نے پڑھا ہوگا، وہ میسج میں وائرل ہو رہا تھا، کربلا سے دو ہی میسج ملتے ہیں۔ کربلا سے، ویسے تو کربلا خود ہمارے لیے ایک نصیحت ہے، مشن حسین ہے، اور ہم تو اپنی حیثیت کے مطابق امام حسین کے مشن کو سمجھیں گے، لیکن کربلا سے دو میسج ملتے ہیں، ایک سجدہ اور ایک پردہ۔ مردوں کے لیے سجدہ، عورت کے لیے پردہ، دونوں چیز آپ کو کربلا میں نظر آئے گی۔ اللہ کرے کہ ہمیں کربلا سمجھ میں آ جائے اور ہم امام علی مقام کی سچی محبت میں پھر ان کی زندگی پر چلنا شروع کر دیں، ان کے مشن پر چلنا شروع کر دیں۔ پڑھیے یار، میں اکثر یہی کہتا ہوں کہ آج دن کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ہم نہیں پڑھتے نا اس لیے کسی کے بھی پیچھے چلے جاتے ہیں، ہاں نہیں پڑھتے ہیں تو یاد رکھنا اکثر دوست ہی بیڑا غرق کرتے ہیں۔ اسی لیے علامہ رومی کہتے ہیں کہ برے دوست سے اچھا سانپ، برے دوست سے اچھا سانپ، سانپ ایک مرتبہ ڈنک مارے گا جان جائے گی، اور جب برا دوست ڈنک مارے گا ایمان برباد کر دے گا۔ ایمان سے بڑھ کر جان نہیں ہے۔ اکثر تباہی کا سبب کون ہوتے ہیں؟ دوست۔ امام غزالی غالباً لکھتے ہیں کہ شیطان سے بھی برا ہوتا ہے نا وہ برا دوست ہوتا ہے، شیطان سے بھی برا۔ کہا وہ کیوں؟ کہا وہ تو خالی دل میں خیال ڈالتا ہے کہ گناہ کر، شیطان تو دل میں خیال ڈال کر نکل جاتا ہے کہ گناہ کر، لیکن برا دوست ہوتا ہے نا ہاتھ پکڑ کر گناہ کرواتا ہے، وہ جگہ پر لے جا کر گناہ کرواتا ہے۔ تو پڑھو، آپ اسلام پڑھو، حقیقت سامنے آ جائے گی۔ مجھے آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں یہ کرو ثواب ہے، یہ مت کرو گناہ ہے، سب جانتے ہیں، کوئی آسانی نہیں جانتا۔ ارے بھائی دنیا کے معاملات میں دیکھو، آپ سب گھر میں آٹے میں پانی ڈال کے کھاتے ہیں، سب جانتے ہیں، پھر بھی لوگ کہتے ہیں مولانا آپ بولیے، اس کا کوئی اثر نہیں جب سب جانتے ہیں کہ بھائی کیا سچ ہے، کیا غلط ہے، کیا حقیقت ہے۔ کہیں تو پھر وہ روزی روٹی کی بات آ جاتی ہے، نفسانیت کا دخل آ جاتا ہے، پھر محبت تو سائیڈ میں ہو جاتی ہے۔ سچی محبت کیا ہے؟ انشاءاللہ وقت رہا تو اس کے اوپر گفتگو ہوگی، اور امام علی مقام کی جب زندگی چلے گی میں عرض کروں گا سچی محبت آپ کس طرح سے پروف کر سکتے ہیں۔ کوشش کیجئے، دیکھیے
ہر بندے سے سوال ہوگا اس کے دین کے تعلق سے، اور آپ اگر کسی کے چڑھاوے میں آ کر کوئی غلط کام کرتے ہیں، یا کسی کی دیکھا دیکھی میں یا پھر ضد پر آ کر اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں، یاد رکھنا اللہ کے یہاں کوئی ضد نہیں چلے گی، ساری انانیت ختم ہو جائے گی۔ جب اس نے پوچھ لیا کہ یہ کام کیوں تو نے شروع کیا، یاد رکھنا حضور علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، جب امت میں کوئی اچھا کام رواج ڈالتا ہے، اچھا کام نکالتا ہے، تو جو بھی اس پر عمل کرے گا اللہ اس کو ثواب دے گا۔ قیامت تک جتنے لوگ عمل کریں گے سب کا ثواب اس کے کھاتے میں جائے گا جس نے وہ اچھا کام نکالا ہے۔ اور امت میں جو کوئی ایک خراب کام نکالے گا اس کو تو گناہ ہوگا، جتنے اس کے پیچھے کریں گے وہ سب کا گناہ اس کے اوپر ہوگا، ان کو بھی ملے گا۔ قیامت تک جو اس سلسلے میں آئے گا اور جس سسٹم پر عمل کرتا رہے گا، حضور فرماتے ہیں سب کا عذاب اس ایک کرنے والے کے اوپر ہوگا۔ خدا را یہ مت کرنا، تمہارا کمزور جسم اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کے عذاب کو اٹھا سکے۔ دنیا کے 2-4 دوستوں کی خوشی کے لیے یا کسی ایک کی واہواہی کے لیے یا ایک چادر پہننے کے لیے کبھی اللہ کے عذاب کو دعوت مت دینا، کبھی اللہ کے عذاب کو دعوت مت دینا۔ 2 ہار پھول ڈالنے کے لیے کہ ہمارا سماج میں آؤ بھگت ہوگا، ہمارا سنمان ہوگا، یہ 2 ہار کے لیے اپنے وجود کو، اپنے اس کمزور جسم کو اللہ کے عذاب کے سامنے چیلنج مت کرنا، ورنہ اس کا عذاب بہت کڑا ہے۔ اور فرعون جیسے نے بھی اللہ کے عذاب کو دیکھ کر کہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا، لیکن اس وقت اس کا ایمان قابل قبول نہیں تھا چونکہ دیکھ چکا تھا اللہ کا عذاب کیا ہے۔ کوشش کریں، دین پڑھے، دین کیا کہتا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک حسنین کریمین کے صدقے ہمیں اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان کی محبت، سچی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، سلام اللہ علیکہ، یا حبیب یا رسول اللہ۔ جگ کا سہارا مصطفیٰ رسول